ڈاکٹر صاحب جن کو لگتا ہے کہ صرف واک کر کے ہی اپنا ویٹ کم کیا جا سکتا ہے، مطلب اپنی ماڈل شیپ بنائی جا سکتی ہے، اچھا سوال. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ویٹ لاس والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ تو فضول میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جو ویٹ لاس ہے وہ گیم تو صرف یہی ہے نا کہ یا تو واک کریں یا پھر رننگ کریں تو آپ کا وزن ایسے تمام لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں بکواس کر they don't know. یار میں موٹی عورت آئی سامنے میری بیٹھی ہے، وہ اپنے اس پورے وجود میں قید ہے کیونکہ موٹی ہے، سمجھ میں آ نہیں رہا. میاں کہے گا واک کرو، ہاں تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، واک کرو پتلی ہو جائے گی. سارے میاں کو چیلنج ہے، پلیز کرا لیں اپنی بیویاں پتلی. وہ بیچاری بچے بھی سنبھال رہی ہوگی. میں فیمنسٹ ہوں بھائی، تو میرا تو ووٹ ویسے ہی خواتین کو چلا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ میری ماں فیمیل تھی نا، تو میں اپنی ماں سے اوپر نہیں جا سکتا. تو میری تھیوری بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مردوں کی دنیا ہے، تو اس مردوں کی دنیا میں کچھ فیمنسٹ کو آگے آنا پڑتا ہے. I'm one of them. واک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وزن آپ کا 100 کلو ہے، قد آپ کا 5 فٹ ہے اور آپ سپیڈ مار رہے ہیں سپرسونک جیٹ کی، وہ نہیں ہونا. پرابلم یہ ہے آپ جس دن تیز واک کریں گے نا، اگلے ایک ہفتے تک آپ واک نہیں کر سکتے. واک کرنے کا طریقہ ہے یار، جتنا آپ کے گڈے گوٹے کیا سے بہت گڈے گوڈے جو آپ کا وزن بیئر کر سکتے ہیں نا، آپ اسے سٹارٹ کریں 5 منٹ. آپ کے دماغ کو پتہ ہونا چاہیے آپ وزن، اب آپ یہ ڈسپلن واک میں جانے لیں. کوئی ایک ٹائم چوز کر لیں دن کا، اگر نہیں ہوتا بھاڑ میں گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ٹائم لے لیں آپ، جس مرضی دل پہ جا کے ٹائم پہ واک کر لیں. واک آپ یعنی اب صرف میں اس سوال کا جو جواب دے رہا ہوں جو واک سے ریلیٹڈ ہے. سو واک میں جب آپ وین یو اسٹارٹ واکنگ، آپ پہلے تو اس ڈسپلن میں آئیں گے جہاں پہ آپ کو واک کرنی آپ نے اسٹارٹ کر دی. تو آپ پلیز اپنے اوپر رحم کریں، زیادہ تیز واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی باڈی ایک ہفتے کی واک کے بعد خود ہی ایک سپیڈ ڈیولپ کرنی شروع کرے گی. اگر آپ نے پہلے دن 5 منٹ واک کیا ہے اور یہی کری ہے آپ نے، بس چھوڑ دیں. اگلے دن آپ نے 6 منٹ کا ٹارگٹ دینا اپنے آپ کو. اینڈ گو سلو، پلیز گو سلو. کوئی ہاتھ لہرا کر بولا میں واک کرنے جاتا ہوں نا جی، دے آر لائک موونگ اسپیڈ ایسے ویسے، مطلب کوئی انہوں نے جہاز سے ٹکر لی ہوئی نہیں. اس طرح وزن کم ہوگا. یہ سلو اینڈ اسٹڈی گیم ہے. دا فاسٹسٹ وے ٹو لوز ویٹ از دا سلوسٹ. آرام سے، کیونکہ کوئی جلدی تو ہے نہیں. باڈی کو تو کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے سارے سسٹم آپ کے گیس رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چربی کو ایک سسٹم کے تحت آپ کے ہمارے اندر فٹ کیا ہے. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ ہے فوڈ اسٹوریج کا، کہ فاقے کے اگینسٹ فوڈ باڈی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو تو وہ توڑ کے لے آئے. اب فاقہ تو ادھر ہے ہی نہیں، اب تو فاقہ انڈیوس کرنا پڑتا ہے. ایک نئی چیز جو ایک نئی بکواس آئی ہوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اور مسلمانوں سے تو بھائی مجھے آپ لوگوں سے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے. واٹ از انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ 16 گھنٹے کے ہمارے روزے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ روزہ رکھ لیں پھر. مطلب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں اور آپ یہ کھا سکتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس جو 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا. کیوں؟ وائی؟ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ انٹرمیڈیٹ فاسٹ. کیونکہ جو آپ وزن ڈراپ کرنے کی کوشش کریں گے وہ تو ہو جائے گا، مگر پھر وہ واپس آئے گا اور پھر وہ اٹ کمز بیک ود وینجنس. میرا ایسی کی تیسی اب کر. آپ ایک دفعہ وزن ڈراپ کریں نا ذرا 20 kg یا 30 kg، آپ کا برین ڈیلی ریکارڈ کر رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے. دوسری دفعہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ذرا زیادہ ٹائم لگ گیا. پہلے اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ لیٹ سے 5 سال پہلے کیا تو آپ کو 20 kg لوز کرنے میں 6 مہینے لگے. دوسری دفعہ آپ کریں گے آپ کو وہی 6 مہینے جو ہے وہ 8-9 مہینے پہ اسٹریچ کر دیں گے. تھرڈ ٹائم اگر پھر ہوا اب نہیں وزن کم ہو، کیونکہ اب آپ کا برین ریڈی ہے. اٹ نوز کہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا کیا، اینڈ آلسو نوز کہ اس نے پچھلی دفعہ کیا کیا تھا. اس نے قسم کھائی ہے، اس نے آپ کا فیٹ نہیں چھوڑنا. آپ نے کوشش کرنی کہ وزن جائے، وہ نہیں جائے گا. کلیش ہے، سسٹم ورسز سسٹم کلیش ہے. واک ایک ڈسپلن کے تحت ہوگی. یو اسٹارٹ سلو اینڈ یو گو لانگ وے. میں اکثر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کی واکس دیتا ہوں کیونکہ پیشنٹس کر لیتے ہیں اینڈ دین دے لوز ویٹ. واک کے لیے ٹریک کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مٹی کا ٹریک ہونا چاہیے. جو مرضی واک کرو یار، یہ بھی سب بکواس. کچھ اسپیسیفک شوز ہونے چاہیے آپ کے پاس لازمی، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ ضروری چیزیں ہیں یا بس ایسے ہی ہے یہ بھی سب کچھ. شوز پہ میں ایگری کروں گا. اس کی وجہ ہے، دیکھو پتہ کیا ہوا ہے شوز پہ کیوں ایگری کرنا پڑا. ہم لوگ ننگے پاؤں تو چلتے ہی نہیں نا، تو ہمارے میں شاک ابزاربنگ کیپیسٹی، ہم بنے تو ننگے پاؤں کے لیے تھے. اگر ہم ننگے پاؤں ہی چل رہے ہوتے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہونا تھا کہ ہمارے گوڑے گٹوں کے اندر بہت شاک ابزاربنگ کیپیسٹی ہونی تھی. اب ہماری جو فزیکس ہے وہ ہماری جو رہنے سہنے کا جو ہمارا سٹائل ہے اس کے حساب سے وہ فزیکس کنورٹ ہوگی. بھائی اللہ نے کوئی بندہ موٹا بنایا ہی نہیں، اسے تو دبلا بنایا ہے. اب وہ موٹا 100 کلو
5 फुट 2 इंच की हाइट है, 100 किलो वजन है, या 5 फुट 8 इंच का आदमी है, 100 किलो वजन है, तो उसके तो उसकी बॉडी बनी नहीं उस टाइप की वॉक करने की। तो ये आप वॉक जो अब तो जो एक तो सरफेस डजंट मैटर, सरफेस वाली कहानी बकवास है। यस, मैं हमेशा ये ज़रूर बोलता हूँ कि यार शूज़ अच्छे हो, थिक सोल हो, ताकि जब ये वॉकिंग तो आपको शॉक नहीं पहुंचे घुटनों पे, क्योंकि घुटने जो है वो आपका वेट बेयरिंग जॉइंट है, और जो आपके नीचे टखने हैं वो भी वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो उधर उसको ज़रा स्पेयर करें, तो जब आप तेज़ भी चलेंगे तो उन्हीं दो पे का बेड़ा गर्क होना। तो इसलिए वॉक के लिए द स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप स्टार्ट कर लें और आहिस्ता 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 दुनिया फतह करें, एक दिन में नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये जो औरतें कहती हैं कि सारा दिन हम घर का काम करती हैं तो हमारी तो वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, तो हमें इसके लिए अलग से जो है ना वो वॉक करने की ज़रूरत क्यों है? हाँ, वो आप सारा दिन घर का काम करते रहे, आप पतले नहीं होंगे। फिजिकल काम है ना, पोछा मारा, ये किया वो किया, और फिर सारा दिन खाएंगे भी, चले आप फाका कर लें तब भी नहीं कम होंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, या 3 होंगी, या तो आप मुनासिब खाएंगे, या आप फाका करेंगे, या आप ओवर ईट करेंगे। ये 3 को बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट आपके हार्मोन्स रिलीज होने हैं। अगर आपने ज़्यादा खाया है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो जाएगी, अगर आपने कम खाया है तो इंसुलिन कम रिलीज होगी। अल्टीमेट जो, अगर आप वज़न कम करने के लिए 20 kg या 30 kg पूरे घर की सफाई करें तब भी नहीं होगा, वो नहीं होना, क्योंकि आप इफ़ यू 20, 30, 40 kg ओवरवेट, आप बीमार हैं, आपको बीमारी है, वो बीमारी हैज़ टू बी डायग्नोज्ड कि हुआ क्या आपको, इससे नहीं जाएगा।